کہ آج ربیع الاخر شریف کی 11 تاریخ ہے، جس کو عرف عام میں بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک شاہ جینا پیر پیرا میر میرا شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی گروہ اولیاء میں انفرادیت یہ ہے کہ ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک کا ہر مہینے 11ویں شریف کی صورت میں عرس ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو آپ کے خاص یوم وصال کا دن آتا ہے تو اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، جیسے آج ہے۔ اور آج ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی جیسے عظیم مصنف و محقق و محدث نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ جب کسی بزرگ کا یوم وصال ہوتا ہے اس دن جو اس کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا خاص فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو آج بڑی 11ویں شریف ہے تو ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے فیض کے متلاشی طالب سائل اور گدا بن کے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ ہر ولی کا عرس اس کے مزار پر ہوتا ہے، لیکن حضرت غوث پاک کا عرس دنیا کے کونے کونے میں ہوتا ہے۔ سینٹرل ایشیا کے ملک چیچنیا کے سفیر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے یہاں جو چیچنیا میں لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں، ان کا جی آپ نے کیسا سوال کیا ہے، ہمارے لوگ تو بے وضو ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اس قدر ان کا ادب کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس مقبولیت و محبوبیت و انفرادیت و عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، آپ کو اپنے نانا جان کی اس صفت سے فیض ملا ہے، ورفعنا لک ذکرک بنے، کہ ذکر مصطفیٰ بلند ہو گیا اور اس کا سایہ غوث پاک پہ بھی پڑا ہے کہ آپ کا ذکر بھی بہت بلند ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اولیاء کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر۔ بعض واعظین اس شعر کو نعت کے شعر کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ظاہر کلام سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کا سایہ، اس کا پرتو، اس کا ظل اور اس کا فیض حضور غوث پاک کو ملا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذکر بھی ملکوں اور بر اعظموں کی حدوں کو کراس کر کے پوری دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یہ قدم مبارک کی شان ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب قدم کی شان یہ ہے کہ ہر ولی کی گردن پر ہے تو سر کی شان کون بیان کرے گا، کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کہیے سبحان اللہ۔ اور ہو سکے جیسے میں نے بعد میں جو آنے والے احباب ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس دن کسی بزرگ کا یوم عرس ہوتا ہے اس دن جو اس کا ذکر کرتا ہے اس کا خاص فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ بھی فیض غوث پاک پانے کے لیے جولیاں پھیلا کر بیٹھے، یا غوث پاک آج آپ کا یوم وصال ہے، آج آپ کی بڑی 11ویں شریف ہے، آپ کا بڑا عرس ہے،
ہمارے حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ ہے اور آپ کا عرس عرسوں کا بادشاہ ہے، آپ کا عرس مبارک عرسوں کا بادشاہ ہے۔ خوش نصیب لوگ بغداد شریف میں بھی حاضر ہیں۔ حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق کے صاحبزادے جو یہاں کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں وہ بھی اس وقت بغداد شریف میں حاضر ہیں بڑی 11ویں شریف کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں جیسے آج ہم ان کے یوم عرس پر ان کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں بغداد شریف کی حاضری اور ان کی عظیم بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کہیں آمین۔ تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کیا شان ہے حضور غوث پاک کی، جن کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے۔ سلام میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء، جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، متقیوں کے امام ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث پاک کی تو بڑی منقبت لکھی ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جی۔ لیکن دیکھیں کس قدر عاجزی سے حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ولیوں کی نسبت بڑی چیز ہے نا، تو کہتے ہیں مجھے یہ نسبت حاصل ہے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو حضور غوث پاک کا یہ ذکر سنتے ہوئے دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں 1000 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے، وہ اتنی عاجزی کر رہے ہیں۔ تو وہ عاجزی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلوک، تصوف اور طریقت اور روحانیت میں اگر کوئی مقام چاہتے ہو تو خود کو غوث پاک کے در پہ فنا کر دو، مٹا دو، پھر وہ نگاہ کرم فرمائیں گے تو تمہیں ترقیاں مل جائیں گی۔ اس پر بھی میں ابھی کچھ گفتگو کرتا ہوں، لیکن ایک شعر اور مجھے یاد آیا۔ کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، امام رضا کہہ رہے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ کہتے ہیں میں پہرے دار ہوں حضور غوث پاک کا، ہندوستان میں ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے والا اور ان کی ناموس و عزت کا دفاع کرنے والا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب وہ بات جو میں ابھی کچھ دیر پہلے کر رہا تھا کہ اولیاء کرام چاہے وہ نقش بندی سلسلے کے ہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے کے ہوں، چاہے وہ سہروردی سلسلے کے ہوں، ہاں جی، وہ سارے حضور غوث پاک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ امام مہدی تک مستقل غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تو حضرت امام مہدی کے آنے تک جس کو بھی طریقت میں، سلوک میں، تصوف میں اور روحانیت میں درجہ ملے گا، رتبہ ملے گا، وہ نگاہ غوث پاک کی برکت سے ملے گا۔ اس پر اولیاء کا اتفاق ہے کہ امام مہدی تک آپ امام الاولیاء ہیں، تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں بحکم اولیاء کسی کی تجھ پہ تفضیل، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، یعنی مشائخ میں کسی کو حضور غوث پاک سے افضل سمجھنا، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ اولیاء نے یہ حکم لگایا ہے کہ مشائخ میں سے حضور غوث اعظم سے افضل کوئی اور ہو سکتا نہیں، کہ آپ امام الاولیاء ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری ائمہ اہل بیت میں ان کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے بھی اولیاء ہیں وہ حضور غوث پاک کا ادب کرتے ہیں، ان کو اپنا مقتدا، رہنما، پیشوا اور قائد اور لیڈر سمجھتے ہیں اور سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی ایک بات میں اور آپ کو سنا دوں، کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، کتنا جامع شعر ہے،
جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی سب کو رحمت اللہ علیہ 77 ایئرز مدینہ پاک میں گزارے، اور ایسی جگہ ان کا مکان تھا، وہ مسجد نبی شریف میں شامل ہے باب مجیدی کے پاس، تو جہاں آپ رہائش پذیر رہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا، وہ ایسی جگہ پہ تھا، کھڑکی کھولتے تھے تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ تو آپ اس طرح اشارہ کر کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جہاں وہ تشریف فرما ہوتے تھے، میرے والد صاحب وہاں تقریباً 1 مہینہ حاضر رہے اور ان کی محفل میں شرکت کرتے رہے، تو جو ان کی مسند تھی نا جہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اس کے اوپر دیوار پہ ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس میں فارسی زبان میں ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہوا تھا، بڑا ایمان افروز۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں جناب غوث اعظم شاہ جیلان، یہ لکھا ہوا اس کتبے میں، جناب غوث اعظم شاہ جیلان شود ای خانہ را دائم نگہباں، کہ غوث اعظم جیلان کے بادشاہ اس گھر کی آپ ہمیشہ نگہبانی فرمائیں، اس گھر کی ہمیشہ نگہبانی فرمائیں۔ تو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عالمین کے بادشاہ ہیں نا، دونوں عالم کے، لیکن آپ نے طریقت اور روحانیت میں بادشاہت عطا فرما دی ہے اپنے اس نواسے حضرت غوث اعظم، جو کہ حسنی حسینی سید ہیں۔ کون سے سید ہیں؟ اس طرح بھی اشارہ کر دیکھو، آج اتفاق سے مجھے بڑے اشعار اعلیٰ حضرت کے یاد آ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا اور اقوال صلحاء کا نچوڑ ہے۔ کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، یہ غوث پاک آپ حسینی حسنی سید ہیں تو آپ دین کو زندہ کیوں نہ کریں گے؟ محی الدین حضور غوث پاک کا کیا ہے؟ لقب، جس کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے، دین کو زندہ کیا، یہ آپ کی کرامت ہے کہ دین مردہ ہو چکا تھا۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ اس پہ عمل متروک کر چکے تھے، لوگوں کی روحانیت کی کھیتی خشک ہو چکی تھی، اس روحانیت کی اور طریقت کی کھیتی کو بہار بخشنے والے اور دین کو زندہ کرنے والے وہ محی الدین حضرت غوث اعظم شاہ جینا ہیں۔ اولیاء میں صرف یہ آپ ہی کا لقب ہے محی الدین۔ کیا مطلب؟ دین کو، ذرا بولیے گا، دین کو، مجھے پتہ چلے کہ میری آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے، دین کو۔ تو کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اچھا، اس میں ایک لطیف نقطہ اگر آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف میں جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے، تو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ مجمع البحرین پہ، جہاں 2 دریا ملتے تھے، اور نشانی یہ تھی کہ آپ کے پاس وہ مچھلی جو پکا کے لے کے جا رہے تھے اس مقام پہ پہنچے تو وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ مار کے چلی گئی۔ بعد میں جب آپ نے طلب کیا حضرت یوشع بن نون سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو طلب کیا کہ وہ مچھلی کہاں بھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو میں بتانا ہی بول گیا، جب ہم فلاں جگہ سے گزرے تھے نا تو وہاں پہ مچھلی مردہ زندہ ہو کے دریا میں کود گئی تھی، پکی ہوئی مچھلی۔ انہوں نے کہا وہی تو نشانی تھی، اسی جگہ میں خضر علیہ السلام نے ملنا تھا۔ واپس لوٹے تو اس جگہ جب پہنچے تو خضر علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے، وہاں ملاقات۔ بڑا تفصیلی واقعہ، 2 رکوعوں میں واقع ہے یہ، 15ویں پارے کا آخری رکوع ہے، 16ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اس وقت یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جہاں ملے وہاں مچھلی زندہ ہو جائے، مچھلی وہاں پر زندہ ہو جاتی پکی ہوئی۔ کہا کہ جہاں حسنی اور حسینی دونوں سلسلے یکجا ہو جائے غوث پاک کی صورت میں، تو وہاں دین زندہ ہو گیا، وہاں پہ کیا زندہ ہو گیا؟
تو کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، کیوں نہ محی الدین ہو، کیوں نہ دین زندہ کرنے والا بنے، کہ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، کہ آپ کے اندر بھی دو بحرین، دو سمندر یکجا ہو گئے، حسنی سمندر اور حسینی سمندر دونوں یکجا ہوئے، تو آپ کو یہ شانیں حاصل ہوئی ہیں۔